ورسز کتیا ان اسلام. کتیا بچ کو کہتے ہیں, ڈاگ کی فیمیل کو کہتے ہیں. آج میری اس لائف اسٹریم میں چیلنج ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایک فیمیل ڈاگ کی جتنی عزت اور وقار ہے, کیا اس کا 50% بھی ایک مسلمان عورت کو اسلام میں مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنی بار کتنی لو کر دی ہے, اسے کہتے ہیں بار لو کرنا. آپ جس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں وہ اتنا نیچے کا سبجیکٹ میں لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اتنے نیچے کے کمپیریزن میں بھی ثابت نہ کر سکیں تو آپ ایک ویسٹ کی عورت کے ساتھ اسلامک عورت کو کیسے کمپیئر کر سکیں گے؟ یہ ریئلٹی ہے. میری آج کی لائف سٹریم کا مین ٹاپک ہے کمپیئر کرنا. کس کو؟ ویسٹ میں پپی ڈاگ کو, ایک ویسٹرن پپی ڈاگ کو, ایک ویسٹرن فیمیل ڈاگی کو, with the rights of Islamic woman, with the rights of an Islamic woman. اور وہ تمام لڑکیاں جو انڈیا کے اندر اسپیشلی اور پاکستان کے اندر اس کے بعد کسی مسلمان کے پیار کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ یہ مجھے عزت دیتا ہے کیونکہ میرا دھرم عزت سکھاتا ہے. نہیں 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 نہیں, تمہارا دھرم اور اس کا دھرم ایک جیسا نہیں ہے. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ آج ہم یہ دیکھیں گے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو اور وہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے تم کیا سوچتی ہو اور اس کی سوچ کیا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی سوچ سے کمپیئر کریں گے. کیا کمپیئر کریں گے؟ کہ کیا تمہاری اوقات ایک کتیا سے زیادہ ہے ویسٹرن؟ ویسٹ میں رہنے والا ایک شخص 4 کتیاں پال سکتا ہے. اسلام میں رہنے والا ایک شخص تم جیسی چال پال سکتا ہے. ویسٹ میں رہنے والی ایک کتیا کو اپنے مالک کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اس کو ٹریننگ کروائے گا. اسلام میں رہنے والی کو اپنے خاوند کا ہر حکم ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو وہ اسے مار بھی سکتا ہے. ویسٹ میں رہنے والی ایک شخص جس نے کتیا پالی ہے وہ کبھی بھی اپنی کتیا کو کسی بھی بندے کے کتے کے ساتھ شادی کروا سکتا ہے تاکہ اچھا سا پپی لے سکے, اپنی نسل آگے بڑھا سکے. اور اگر آپ کے پاس اچھی نسل کی کتیا ہے تو آپ اس کو بار بار سیکس کروائیں گے تاکہ وہ زیادہ بچے جنے. ایک مسلمان نے شادی کرنی ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی ہو, جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. ویسٹرن کتیا جب تک ہیٹ پہ نہیں آتی اس کو سیکس کے لیے نہیں دیا جاتا. یہاں پہ ویسٹرن کتیا کا رائٹ زیادہ ہے. ایک مسلمان ولی عورت کو جب بھی اس کے خاوند نے کہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سیکس کرنے, وہ انکار نہیں کر سکتی. اس کو فوراً کہنا ہے یس باس, ورنہ ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے. اسلام میں جنت میں ایک بندے کو ڈھیر ساری حوریں ملیں گی, مگر وہ جو بچ ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ویسٹ میں ایک جو کتا ہے جو کہ اچھی نسل کا کتا ہے, پائے کی نسل کا کتا ہے, وہ ہر مہینے ہیٹ پہ آنے کے وقت ڈفرنٹ کتیوں کے ساتھ سیکس کرے گا تاکہ ہر کسی کو سیٹ دے سکے اپنا, کیونکہ وہ بریڈر ڈاگ کہلاتا ہے. لیکن ایک کتیا یوزولی 1 یا 2 بریڈر سے زیادہ نہیں جا سکتی. ویسٹ میں جو اس قسم کی اچھی والی کتیا ہے اس کو اس کا مالک ہی ہمیشہ گھر سے باہر نکالے گا, اپنے ساتھ نکالے گا, وہ اس کو جانے نہیں دے گا اکیلا کہیں, کیونکہ اس کو یہ ہے کہ کوئی اسے چوری نہ کر لے, کوئی لے نہ جائے اسے, کوئی اسے مار نہ دے. ایسٹ میں اسلامسائز کنٹریز کے اندر ایک عورت گھر سے باہر اپنے مرد کے بغیر نہیں نکل سکتی. اس کو پورا حجاب میں رہنا ہے, کوئی اسے مار نہ لے, کوئی اسے مولسٹ نہ کر لے, کوئی اسے چھیڑ نہ دے, کوئی اسے تنگ نہ کر جائے. یوزولی بھی کتیوں کی قیمت کم ہوتی ہے کتوں کی نسبت, کیونکہ کتے بریڈنگ کے طور پہ کے لیے کام آ جاتے ہیں. کتیوں کو ادر پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یوزولی کتیوں کی قیمت کم ہوتی ہے.
ایک اسلامک عورت کا انہیریٹنس، اس کا دماغ اور اس کا سارا کچھ کم ہے، اس کی اوقات کم ہے، اس کی ویلیو کم ہے. ویسے بھی وہ جہنم میں جائے گی. میجورٹی آف دا وومن جو ہے آپ کو جہنم میں ملے گی. ایک کتیا کبھی پاگل ہو جائے، اس کو مار ڈالو، مار مار کے مار دو. ویسٹ میں یوزلی مار مار کے نہیں مارا جاتا، انجیکشن دے کے پیارے طریقے سے سلایا جاتا ہے. اسلامک کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا آنر کلنگ. ایک باپ اپنے بچے کو کبھی بھی مار سکتا ہے، اس کے اوپر شرع کے اندر کوئی حد نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے اسٹریمز کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے آنر کلنگ کے اوپر. آپ لوگ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کتیا ویسٹ میں اگر کوئی چوری کر کے لے جائے اس کو، اور وہ اچھی نسل کی کتیا ہو، تو وہ اس کو جگہ جگہ سیکس کروائے گا اور جگہ جگہ سے اچھے اچھے بچے لے کے بیچے گا. اسلام میں اگر آپ وار میں ایک عورت کو پرزنر بناتے ہیں، ملک الیمین بناتے ہیں، اس کو آپ لونڈی بناتے ہیں، آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں، اس سے بچہ پیدا کروا کے اسے آگے بیچ سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ سیکس کروا سکتے ہیں. ملٹیپل لوگ ایک ہی وومن کو، ملک الیمین کو خرید سکتے ہیں. ملٹیپل لوگ ایک ہی ملک الیمین کو خرید سکتے ہیں. اب دیکھیے میں نے بار کتنی لو کر دی ہے کمپیریزن کی. اتنی لو بار کرنے کے بعد میں ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کو بولتا ہوں کہ آئیں بتائیے کہ کیا وہ اس لو بار سے بھی اپنی عورت کو اوپر کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی. میں نے بار اتنی لو کر دی ہے پھر بھی کیا وہ اوپر کر سکتے ہیں. یہ جو کرسچن ہندو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں آج کل کی، جو سمجھتی ہیں کہ نہیں ان کا بوائے فرینڈ ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں سوچتا، ایسا نہیں سمجھتا، میری آج کی سٹریم میں ان کے لیے اسپیشل انویٹیشن کہ آئیں اور مجھے بتائیں کیا میں غلط بول رہا ہوں. اگر میں غلط نہیں بول رہا تو ان کے یہ محمدن بوائے فرینڈز کیوں ہیں؟ یہ محمدن بوائے فرینڈز کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں ان کے؟ یہی محمدن بوائے فرینڈز جو ہیں، یہ محمدن لڑکیوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ یہ ان کے ساتھ عشق معاشقہ کیوں نہیں چلاتے؟ یہ آپ کے ساتھ کیوں چلاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، بات میری بری لگے گی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ ایزی ٹارگٹ ہو. آپ لوگ ایزی ٹارگٹ ہو. محمدنز نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں چھپایا ہوا ہے، انہیں ہلنے نہیں دیتے، عقاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا شیطان ہے، کس طریقے سے شیطانیاں کر سکتے ہیں وہ. لہٰذا اپنی ماں بہن بیٹیوں کو انہوں نے گھر میں چھپایا ہوا ہے، گھر میں چھپا سے گھر سے نکالتے نہیں ہے. قرآن بھی انہیں یہی کہتا ہے، اس کو نہ نکالو، اس چیز پہ عمل کرتے ہیں وہ. تم لوگ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہو، تم لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہو. You girls are easy target for them. پھر جب شادی کر لیتی ہو پھر انہیں ہوتا ہے اب اسلام قبول کرو، پھر انہیں ہوتا ہے پردہ کرو، پھر انہیں ہوتا ہے گھر سے باہر نہ نکلو. جو تم نے پڑھائیاں کی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے اتنے پیسے ضائع کیے ہیں پڑھائیاں کرنے کے، وہ پیسے سارے کے سارے حرام حرام. اب گھر میں بیٹھو، روٹی ٹکر بناؤ، روٹی بناؤ، سالن بناؤ، کھانا بناؤ. کیوں؟ جو جس وجہ سے اس نے تم سے پیار کیا، اگر وہ کہتا ہے مجھے تمہاری آؤٹ گوئنگنیس بڑی پسند ہے، مجھے تمہارا بات کرنے کا طریقہ بہت پسند ہے، مجھے تمہاری ایجوکیشنل انٹلیکچوئل ڈسکشن بڑی پسند ہے، مجھے تمہارا نالج بہت پسند ہے، مجھے یہ سب کچھ بہت پسند ہے، وہ سارا کچھ بھاڑ میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ آپ کو فائنلی مسلمان کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے مسلمان کر لیا. اس کو پتا ہے کہ اس نے تمہیں کیسے پھنسایا، اس کو پتا ہے کہ اس کے جیسے ہزاروں اور مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ وہ ایک دو نمبر ہے اور اس سے بہت سارے دو نمبر ہیں. اب وہ آپ کو آزاد خیالی پہ نہیں رہنے دے گا. اس کے لیے آزاد خیالی ختم، اس کے لیے اب آزاد خیالی بھاڑ میں چلی گئی. لیکن اب تم شادی کر چکی ہو، تمہارے دھرم میں تھا جنم جنم کا رشتہ، ہندو تھی نا تم، تمہارے جنم میں تو جنم جنم کا رشتہ تھا یہ. یا کرسچن اگر ہو تو تم نے ایک ہی شادی کرنی ہے نا، میرج از فار لائف.
ہمیشہ کے لیے ٹل ڈیتھ. ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ. جب تک موت ہمیں علیحدہ نہیں کر دے. کیا ہوا؟ اس مسلمان کو پتا ہے وہ جب دل چاہے تمہیں ٹھڈے مار کے باہر نکال سکتا ہے, تمہیں طلاق دے سکتا ہے. تم تو جنم جنم کا رشتہ لے کے آئی تھی. اب تم پس رہی ہو. اب تم پس رہی ہو. تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ٹل ڈیتھ کیپس اس اپارٹ. جب تک موت ہمیں جدا نہ کر دے. اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ نہیں چلی تو کوئی بات نہیں, ٹھڈے مار کے نکال دوں گا. تم اپنی آئیڈیالوجی میں چل رہی ہو. نہیں, میں دب کے رہوں گی, میں اس کی بات سنوں گی, میں اس کی بات مانوں گی. چلو ایک آدھی مار بھی کھا لوں گی, ایک آدھی ہڈی بھی تروا لوں گی, اور پھر آپ اس ابیوز کو سہتی جاؤ گی, سہتی جاؤ گی, سہتی جاؤ گی. کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہو گیا, پھر دوسرا بچہ ہو گیا, پھر تیسرا بھی بچہ ہو گیا. ایک لمٹ آ گئی, پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے, چلانا شروع ہو گئی ہو, سیپریشن چاہتی ہو. اب کیا ہوا ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ پچھلے 6 سالوں سے نوکری تم نے کی نہیں, ایکسپیرینس تمہارا کنویں میں گر گیا ہے, کنویں میں گر گیا ہے. 3 بچے ہو گئے ہیں, ان کو پالو گی یا نوکری کرو گی؟ ماں باپ سے تو تم نے پہلی لڑائی کر لی تھی, وہ تمہیں سمجھا رہے تھے مت جاؤ اس کے ساتھ, مت جاؤ, مسئلہ ہے, ہم کو پتا ہے, مت کرو یہ سٹیپ, مرو گی, مت کرو. تم نے تو مانی نہیں تھی, تم تو چلی گئی. ماں باپ کو دوبارہ منہ کیا دکھاؤ گی؟ واپس جا نہیں سکتی, اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی. بچے تمہارے پاس ہیں, بچے بھی اس نے لیے, ٹھڈے مار کے تمہارے ساتھ نکال دیے. اس کو تو پتا ہے بچے دے دوں گا, جاب کر نہیں سکتی, واپس آئے گی میرے پاس, رہے گی چے بن کے ساری عمر. یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا آیا ہے. نہیں کچھ اور ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. کس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے, اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو فیل کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے. پھر کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ مرو گی, مرو گی نا. اقبال شیخ بن جائے گا کوئی, پھر کیا کرو گی؟ مرو گی. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ جن بچوں کی خاطر لدا نہیں ہوئی تھی وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اس نے تو مار دیا, خود بھی جیل میں چلا گیا. بچے کا کیا ہوا؟ بچوں کا کیا ہوا؟ سڑک پہ آ گئے. تم نے نسل تباہ کر دی, اپنی نسل ہی تباہ کر دی, اپنی زندگی تباہ کی, اپنے ماں باپ کی زندگی تباہ کی. وہ رو رو کے ہر روز جیتے ہوئے مریں گے تمہاری حرکت کی وجہ سے. تمہارے ماں باپ رو رو کے جیتے جیتے مر گئے تمہاری حرکت کی وجہ سے. چلو دوسری مثال لے لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے, اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا, بہت اچھا مسئلہ, اس کو اسلام کا امب کا نہیں پتا. کل کو اسے پتا لگ جاتا ہے, وہ اچھا والا مسلمان ہو جاتا ہے. پھر یہی کہانی. آپ ایک ایسی چیز کے اوپر اپنی زندگی کا داؤ لگا رہی ہو جو آئیڈیالوجی انہیرنٹلی بیڈ ہے, اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کے خلاف ہے, اور وہ آئیڈیالوجی انہیرنٹلی آپ کی اوقات کو ایک کتیا سے زیادہ نہیں سمجھتا, لیکن بول نہیں رہا یا جانتا نہیں ہے. آپ اس 2 چیزوں کے اوپر بیٹ لگاؤ گے کہ وہ جانتا نہیں ہے یا بول نہیں رہا. یہ 2 چیزیں ہیں نا, ان میں سے کس کے اوپر بیٹ لگا رہی ہو؟ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی لائف کو؟ وہ جانتا نہیں ہے اس کے اوپر, اگر جان گیا تو, یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس چیز کے اوپر بیٹ کر رہی ہو اپنی زندگی کو, تو تمہاری سے بڑی فولش, ایڈیٹ, جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اگر تم اس چیز کے اوپر بیٹ کر رہی ہو کہ وہ جانتا نہیں ہے, تو جس دن جانے کا کیا کرے گا؟ آپ کا خیال ہے اسلام چھوڑے گا؟ ہو سکتا ہے, دیر از اے فیئر چانس. اپنی پوری زندگی چانس کے اوپر لگا رہی ہو, اپنی پوری زندگی ایک چانس کے اوپر لگا رہی ہو کہ وہ بعد میں ایکس مسلم ہو سکتا ہے. Is that it? تو وہ چانس تب کیوں لیتی ہو؟ پہلے لو. ابھی جب وہ تمہاری محبت میں پاگل ہے, اس کو بتاؤ کہ تمہارا دین دھرم یہ کہہ رہا ہے, مانتے ہو؟ تم تو مجھے دنیا کی یہ کہانیاں سنا رہے ہو.
تمہارا دین دھرم تو یہ کہتا ہے. پہلے بولو دیکھو کیا کہتا ہے. میں نہیں مانتا اس چیز کو. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں لکھا ہے, صحیح حدیثوں میں لکھا ہے. میں نہیں مانتا اس BS. کل کو تم ماننا شروع کر دو گے تو میں نہیں کبھی مانوں گا. کیسے ثابت ہوگا کہ تم نہیں مانو گے؟ اسلامک آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جیسی آپ کی ہندو آئیڈیالوجی ہے. 28 ٹائپ کے ہندوز میں نے نکال لیے ہیں ابھی تک. ناستک ہے تو بھی ہندو کہلا سکتا ہے. کیا اسلام میں ناستک نام کا کوئی ہندو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے ناستک مسلمان؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی بھی شخص نے ناستک مسلمان دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں آج تک سنا. کیا کسی شخص نے سنا ہے ایک ایسا مسلمان جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہے جو کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, حدیث کو نہیں مانتا؟ حدیث کو ماننے والے شاید مل جائیں گے آپ کو چند ایک, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہم لوگوں سے ڈرنے کے لیے ڈرتے ہیں, اس وجہ سے وہ بول دیتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں ملے گا آپ کو. کہیں نہیں ایسا ملے گا مسلمان جو آپ کو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا. محمد کو نہیں مانتا. میرے پاس بہت سارے ہندو ایسے دوست ہیں جو شیو کو نہیں مانیں گے. سو کیا وہ ہندو نہیں رہے؟ نہیں نہیں, وہ ہندو ہے جی, بالکل ہندو ہے. شاید آپ بھی نہ مانتی ہوں, اسی لیے تو آپ اس چیز پہ اقرار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو مانتا ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا, وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے. پھر آپ مجھ سے بولیں گی کہ نہیں ایڈم تم کو پتا نہیں ہے. ارے مجھے ہندوازم کا چاہے اتنا پتا نہ ہو, مجھے اسلام کے بارے میں 100% پتا ہے. اس بارے میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ لیکن اس کو کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کے؟ That is what you have to see. یہ آپ کو دیکھنا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں, اس سے کیا مل رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کو آپ مل رہی ہیں, اس کو آپ کی ایجوکیشن مل رہی ہے, اس کو آپ کا گھر مل رہا ہے, اس کو آپ کا سب کچھ مل رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی وہ ایک نون مسلم کو مسلمان بنا رہا ہے, اور اس کی فیملی نون مسلم کے تھرو چل رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کے بارے میں سوچتا کیا ہے؟ کیا پاؤں کی جوتی سے زیادہ عزت ہے آپ کی اس کے پاس؟ میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں کہ شاید یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کی عزت ہو. کیوں ہو؟ جیسا کہ میں نے بولا کہ وہ جانتا نہیں ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ جان جائے گا, اسپیشلی جب آپ کا پہلی اولاد ہو جائے گی, پہلا بچہ ہو جائے گا, اور اسپیشلی اگر وہ بچہ بیٹی ہوئی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے رہنے دے گا جس طریقے پہ وہ سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ طریقے میں وہ اس کی بیٹی ایک حرام کی بن جائے گی؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ یہی ہے. اسی وجہ سے آج کا ٹاپک, مجھے بعض لوگوں نے کہا, دوستوں نے کہا یہ کیا ٹاپک ہے تمہارا, یہ کیا ٹاپک رکھا ہے ایڈم تم نے, کتیا ان اسلام ورسز کتیا ان دا ویسٹ, یہ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن اس سے امپورٹنٹ ٹاپک دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. میں عورت کا مقابلہ مردوں سے نہیں کر رہا آج کی سٹریم میں, میں عورت کا مقابلہ ایک ویسٹرن کتیا کے ساتھ کر رہا ہوں.